جب سے دنیا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ سے مسلمانوں کے دل کی سب سے بڑی آرزو رہی۔ کبھی یہ ذمہ داری قریش کے سپرد تھی جو کعبہ کے غلاف کو سنبھالتے، زائرین کو پانی پلاتے اور حرم کے خادم کہلاتے۔ پھر اسلام کے ظہور کے بعد یہ منصب خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں آیا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ اور مدینہ کو محفوظ کیا بلکہ پوری امت کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ اس کے بعد خلافت امیہ، عباسیہ اور عثمانیہ کے ادوار میں یہ فریضہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ عثمانی سلاطین نے تو حرمین شریفین کے دروازوں پر اپنے دل کے لہو سے لکھی تحریریں چھوڑیں کہ یہ مقام محض ایک سرزمین نہیں بلکہ امت کی روح ہے۔ پھر وقت بدلا، سلطنتیں ٹوٹیں اور بنتی گئیں، لیکن حرمین کی حفاظت ہمیشہ امت کے سب سے طاقتور بازو نے کی۔ 20ویں صدی میں جب سعودی عرب وجود میں آیا تو آل سعود نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور حرمین کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن اور سہولت کا مرکز بنا دیا۔ آج جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو یہ دراصل اسی تاریخی تسلسل کا نیا باب ہے۔ وہ فریضہ جو کبھی بڑی سلطنتوں، طاقتور خلافتوں کا تھا، وہ نبھانے کی سعادت اب پاکستان کو حاصل ہوگی۔ پاکستان جو ایٹمی قوت ہے اور جس کی فوج دنیا کی سب سے مضبوط افواج میں شمار ہوتی ہے، اب اس عہد کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ وہ صرف اپنے ملک کا محافظ نہیں بلکہ کعبہ اور مدینہ کا بھی رکھوالا ہوگا۔ یوں تاریخ کے صفحات پر قریش، خلفاء، عثمانی سلاطین اور آل سعود کے بعد اب پاکستان کا نام بھی درج ہو چکا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے وہ لمحہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت اب صرف ایک ملک کی ذمہ داری نہیں بلکہ پاکستان جیسی ایٹمی قوت کا عہد بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو آنے والی نسلوں کو یاد دلائے گا کہ مدینہ اور مکہ کی حفاظت کے سلسلے میں پاکستان اب تاریخ کا نیا محافظ ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے پر دستخط کی خبر نے نہ صرف خطے میں ایک نئی ہلچل پیدا کی ہے بلکہ دنیا کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ طاقت کے توازن کو اب یک طرفہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ریاض کے قصر یمامہ میں شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان طے پانے والا یہ معاہدہ محض ایک رسمی کاغذ نہیں بلکہ 8 دہائیوں پر محیط دفاعی تعلقات کو ایک اور مضبوط دور میں داخل کرنے کی علامت ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد پورے خطے میں بے چینی اور تشویش پائی جا رہی ہے اور عرب دنیا ایک نئے اتحاد اور اجتماعی حکمت عملی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اعلامیے کے الفاظ غیر معمولی تھے۔ ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ یہ جملہ گویا ایک واضح انتباہ ہے کہ اب پاکستان اور سعودی عرب اپنی سلامتی کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ صرف عسکری تعاون تک محدود نہیں ہے بلکہ سیاسی اور سفارتی سطح پر بھی دونوں ممالک کے لیے ایک دوسرے کی ڈھال بننے کا اعلان۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کا بیان کہ سعودیہ اور پاکستان جارے کے مقابلے ایک ہی صف میں، یعنی دشمن کے مقابلے میں ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک، اس اتحاد کی شدت اور گہرائی کو یہ جملہ نمایاں کرتا ہے۔ اس معاہدے کو تاریخی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ایسا بھی کیا تھا؟ پہلے بھی تعلقات بہت اچھے تھے، دفاعی اعتبار سے بھی تھے، لیکن اب ایسا کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے یہ دونوں ممالک کی پرانی تاریخ میں پوشیدہ ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے اولین ترجیح رہی ہے اور پاکستان کی عسکری صلاحیت جو ہے وہ ہمیشہ سعودی عرب کے لیے اطمینان کا باعث رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سعودی قیادت میں 2015 میں بننے والا فوجی اتحاد جو تھا اس کی کمان بھی ایک پاکستانی جنرل راحیل شریف کو سونپی گئی تھی۔ آج کے اس نئے معاہدے نے اس اعتماد کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ یہ اقدام نہ صرف اسرائیل کے حالیہ حملوں کے پس منظر میں ایک پیغام ہے بلکہ یہ مغربی دنیا اور بھارت جیسے ممالک کے لیے بھی ایک واضح اشارہ ہے کہ خطے میں اب نئے توازن بن رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ اعلان دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ طاقتور بلاک صرف مغرب میں نہیں ہے بلکہ مشرق میں بھی جنم لے سکتے ہیں اور یہ اتحاد کسی بھی جارے قوت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان
اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے اس دفاعی معاہدے نے جہاں خطے کی سیاسی بساط پہ ہلچل مچا دی ہے، وہیں سب سے زیادہ پریشانی بھارت کے ایوانوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ دلی یہ جانتا ہے کہ یہ معاہدہ محض ایک رسمی کاغذ نہیں ہے، بلکہ دو ایسے ممالک کی طاقت کا امتزاج ہے جو ایک دوسرے کے لیے ڈھال بننے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے محتاط مگر تشویش بھرے انداز میں کہا کہ ہم اس اہم پیش رفت کے اپنے قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل وہی سفارتی جملہ ہے جس کے پیچھے اصل خوف چھپا ہوتا ہے، خوف اس بات کا کہ اسلام آباد اور ریاض کے ہاتھ میں لانے سے نئی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے۔ بہت سارے جو جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اس معاہدے کو گیم چینجر قرار دے رہے ہیں۔ پاکستانی صحافیوں کو اگر دیکھیں تو ان کے بھی مطابق یہ کثیر وسائل اور مضبوط فوجی صلاحیت کی یکجا ہونا جیسے اور اس سے زیادہ بروقت اور اسٹریٹجک کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سابق اگر وزرائے خارجہ کو دیکھیں تو ان کے بھی یہی بیانات ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ کر اسے مغرب کے لیے زوردار جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت اور امریکی غداری کے بعد دو مسلم ممالک کا یہ اتحاد اس خطے کے لیے نیا توازن متعین کرے گا اور مغربی اثر و رسوخ کو عرب دنیا میں مزید کمزور کر دے گا۔ دوسری طرف اگر آپ بھارتی صحافی دیکھیں یا بھارت کا سوشل میڈیا دیکھیں، وہ کھلے عام یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو یکسر بدل دے گا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ قطر پہ اسرائیلی حملے کے بعد ہونے والا یہ دفاعی معاہدہ بھارت کے جاری آپریشن سندور پہ کس طرح اثر انداز ہوگا۔ وہ سوال بھارتی پالیسی سازوں کے ذہنوں میں گردش کرنے والی وہی بے چینی ہے جسے دلی اب زبان پہ نہیں لا رہا۔ بھارتی صارف یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ اسٹریٹجک شفٹ ہے جس سے اسلام آباد کی سلامتی مضبوط ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اس دفاعی معاہدے نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑی ہے۔ ایک طرف بھارتی سیاستدان اور کانگریس کے رکن جو ہیں وہ کھلے عام مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ وہ محض تصویروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو بہلا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ میں کمزور پڑ چکا ہے۔ دوسری طرف عالمی ماہرین اور محققین اس معاہدے کے مضمرات پہ سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر کام کرنے والے جو جوہری ہتھیاروں پہ تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس معاہدے کو غیر رسمی تعاون کی رسمی شکل قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریاتی تبدیلی نہیں بلکہ ایک یقین دہانی ہے، اور ان لوگوں کے مطابق شاید پاکستان باضابطہ طور پہ سعودی عرب کو جو ہے وہ جوہری تحفظ نہ دے، لیکن یہی ابہام ہی سعودی مقاصد کو تقویت بخشتا ہے، اور یہ بات اس خطے کے بدلتے ہوئے توازن کی جانب اشارہ ہے جہاں واضح بیانات سے زیادہ ابہامی اشارے زیادہ اثر ڈالتے ہیں، اور ان تمام بیانات اور قیاس آرائیوں کے بیچ میں سعودی عرب کی عملی گرمجوشی نے سب کو حیران کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب ریاض پہنچے تھے تو سعودی فضائیہ کے 15 طیاروں نے ان کے جہاز کو فضائی سلامی دی۔ یہ کوئی معمولی استقبال نہیں تھا بلکہ یہ ایک پیغام تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب اب صرف دوست نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے محافظ بھی ہیں۔ شہباز شریف نے جہاز کے کاکپٹ سے سعودی قیادت کو سیلوٹ کر کے نہ صرف ان کے جذبے کا جواب دیا بلکہ دنیا کو یہ باور کروایا کہ یہ اتحاد محض الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے۔ آپ کو لاکھ اختلاف رہے حکومت سے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ معاہدہ ایک طرف بھارت کے اثر و رسوخ کو چیلنج کر رہا ہے، دوسری طرف مغرب کو یہ احساس دلانے پہ مجبور کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب نئی صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ پیغام اسرائیل کے لیے ہے کہ اس کی جارحیت کا جواب اب صرف زبانی مذمت سے نہیں بلکہ عملی دفاعی شراکت داری کی شکل میں دیا جائے گا۔ ریاض کی فضاؤں میں جب وزیر اعظم پاکستان کا طیارہ اترا تھا تو منظر بالکل جشن کا تھا۔ کنگ خالد ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے نہ صرف سعودی نائب گورنر محمد بن عبد الرحمان اور دونوں ممالک کے سفراء موجود تھے بلکہ سعودی قیادت نے موقع اس انداز میں منایا جیسے کوئی بڑے تاریخی موڑ پہ قدم رکھا جا رہا ہو۔ ایئرپورٹ پہ توپوں کی 21 سلامی، فوجی دستے کی پریڈ معمولی نہیں ہے، یہ محض ایک سرکاری دورہ نہیں ہے بلکہ دو ممالک کی تقدیروں کو جوڑنے والا لمحہ تھا۔ ریاض کی گلیوں اور عمارتوں پہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار دیکھنے کو ملی ہے جو اس دوستی کی گواہی دے رہا تھا کہ جیسے پورا شہر پاکستان کی آمد پہ مسرور ہو۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب کے مختلف شہروں کی نمایاں عمارتوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں سے مزین کیا گیا، روشنیوں سے آراستہ کیا گیا اور ایک جشن کی فضا قائم ہوئی۔ پاکستان نے بھی اس تاریخی موقع کو بھرپور انداز میں منایا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں اسلام آباد کی سڑکوں، سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات کو قومی پرچموں اور روشنیوں سے جگمگاتا دکھایا گیا، اور یہ مناظر اس بات کا اعلان تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ صرف کاغذ پہ لکھا ہوا ایک عہد نہیں ہے بلکہ عوامی خوشی، جذبات اور خطے میں نئی صف بندی کا استعارہ ہے۔ یہ استقبال اور جشن اس امر کی علامت بن چکا ہے کہ اسلام آباد اور ریاض کے تعلقات اب ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔
اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات مزید مشرق وسطیٰ میں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف بات یہ تھی کہ نیٹو کے مقابلے میں ایک ایسا اسلامی اتحاد بنایا جائے جو نیٹو ورسس اسلامی اتحاد ہو، کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر حملہ جو ہے وہ اس اسلامی اتحاد یا اس کے تمام ممالک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے دفاع میں وہ تمام اتحاد کی افواج جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گی اور سینہ سپر ہوں گی۔ اب جہاں پہ سعودی عرب جو خطے میں سب سے زیادہ طاقتور عرب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، اگر وہ پاکستان کو اس طریقے سے اہمیت دے رہا ہے، تو پھر دوسرے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک جو ہیں، جس میں قطر موجود ہے، جس میں یو اے ای موجود ہے، جس میں اور دیگر ممالک ہیں، عمان کی اگر بات لے لیں، تو کیا یہ ممالک بھی اس صف میں، اس سمت میں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اپنی ایک ایسی پوزیشن قائم کر چکا ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ برس ہا برس دیکھنے کو ملیں گے۔ ابھی تو اس کا آغاز ہے، دیکھیے کہ یہ اختتام تک جاتے جاتے اس میں کتنی پیش رفت مزید ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔